سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ اخبار جہاں میں ایک بہت ہی اچھا سا مضمون آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم سرما میں امراض قلب کا خطرہ کیوں زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبب چاہے کچھ بھی ہو، دل کی علامتوں کو کبھی معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر موسم سرما کے دوران ان پر خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکن کالج آف کارڈیولوجی اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے رکن اور ممتاز کارڈیولوجسٹ سنتھیا تھیک ایم ڈی کے مطابق جب دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں اور موسم سرد ہو جاتا ہے، اس وقت امراض قلب سے ہونے والی اموات میں تقریباً 18% یعنی 18% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سرد موسم کے علاوہ گھروں اور آفیسز کے اندر زیادہ تر وقت گزارنا، اسٹریس، وٹامن ڈی کی کمی، دن کی روشنی کی کمی اور طویل راتوں کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق آپ چاہے کسی برفانی شہر میں رہائش پذیر ہوں یا ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں دن میں دھوپ چھائی رہتی ہو، موسم سرما کا دل کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ سردی کے موسم میں دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ اور آپ کے اہل خانہ چند احتیاطی اقدامات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا اس میں انہوں نے بتایا کہ گرم کپڑے پہنیں۔ سرما کے موسم میں جسم کو گرم رکھنا بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ درجہ حرارت کا دل اور دوران خون کے نظام پر اثر پڑتا ہے۔ موسم اگر زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور خون میں کلاٹ یعنی پھٹکی بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ صحت بخش غذا کھائیں۔ دوسرے نمبر پہ ٹھنڈے موسم میں ہمارے جیسے ملکوں میں تو پائے، نہاری، سری اور دیگر مرکن غذاؤں پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ خاص طور پر چھٹیوں میں باہر ریسٹورنٹ میں رش بڑھ جاتا ہے، لیکن ماہرین طب اس کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھار تقریبات وغیرہ میں تو معمولی سی بد پرہیزی کی جا سکتی ہے، لیکن غیر صحت بخش خوراک عام دنوں کی طرح موسم سرما میں بھی اتنی ہی نامناسب ہے جتنی گرمیوں کے دنوں میں۔ سرد موسم میں بھی معمول کے مطابق ورزش کرنے اور پھلوں، سبزیوں اور ثابت اناج پر مشتمل صحت بخش خوراک کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دواؤں کی پابندی کریں۔ ٹھنڈے موسم میں صحت بخش خوراک اور ورزش کی پابندی کے ساتھ وہ دوائیں بھی آپ کو باقاعدگی سے لینی چاہیے جو ڈاکٹرز نے تجویز کی ہیں۔ موسم کا بہانہ کر کے دواؤں کو ناغہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے صحت بہتر کرنے کے لیے کچھ اور عادتیں بھی اختیار کر رکھی ہیں تو اس موسم میں انہیں بھی جاری رکھیں۔ خوش رہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے موسم سرما میں کچھ لوگوں پر ایک خاص نوعیت کی یاسیت طاری ہو جاتی ہے جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ دن کا دورانیہ چونکہ گھٹ جاتا ہے اور باہر کی شدت کی سردی کی وجہ سے لوگ اپنا زیادہ وقت گھروں میں اور کمفرٹر کے اندر گزارنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سست ہو جاتے ہیں، انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے اور مختلف سرگرمیاں گھٹ جاتی ہیں۔ ڈپریشن کی دیگر اقسام کی طرح ایسڈی میں مبتلا افراد بھی صحت مند رویہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے، اس لیے نہ تو باقاعدگی سے وہ ورزش کرتے ہیں اور نہ ہی وہ چہل قدمی وغیرہ جیسے کرتے تھے پہلے ویسے کرتے ہیں، نہ ہی متوازن خوراک کھاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے
کہ اس قسم کی یاسیت انگیز ماحول سے باہر نکلنے ایسے کام کریں جن سے آپ کا موڈ بہتر ہو، جیسے باہر نکل کر تھوڑا سے واک کر لیں یا گھر والوں کے ساتھ وقت گزار لیں۔ پھر فلو سے بچاؤ کا ٹیکہ، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں کمزوری ہے تو آپ جو ہے نا فلو کا ٹیکہ لگا لیں۔ سردی کے موسم میں انہوں نے کہا کہ مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر اس موسم میں نزلہ زکام ہو جائے تو جسم میں سوزش بڑھ جاتی ہے، اس پر توجہ نہ دی جائے تو نمونیے کی نوبت آ سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو نزلہ زکام ہے لیکن آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے تو پھر آپ کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ بچیں۔ دونوں قلب اور شریانوں پر منفی اثر مرتب کرتے ہیں۔ اگر فلو سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا لیا جائے تو اس سے امراض قلب مثلاً ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور فالج کا خطرہ کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔